ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے حج ایک اہم رکن ہے۔ حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج مخصوص مہینے اور مخصوص ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج فرض کر کے خدا نے اولاد آدم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو انسانوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس عبادت کے موقع پر اطراف عالم کے مسلمان بلا لحاظ رنگ و نسل اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حج وحدت ملی اور اجتماعیت کا بہترین نمونہ ہے۔ وہاں امیر و غریب، حاکم و محکوم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ حج ہر سال 8 ذی الحج کو ادا کیا جاتا ہے۔ احرام باندھنا، 5 نمازیں ادا کرنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا، شیطان کو کنکریاں مارنا، ان تمام اعمال کو حج کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں واحد حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو۔ زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج میں بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں رکھی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بعد سر اطاعت خم کرنے کی پہلی صورت نماز ہے اور آخری صورت حج بیت اللہ ہے۔ حج کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ جانی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے حج کا مقصد کرنے والا خالص حج کی نیت سے نکلے۔ حج کے اخراجات حلال اموال سے ہونے چاہیے۔ حج کرنے والا رب حقیقی سے اپنے گناہوں پر توبہ کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اپنی غلطیوں پر معذرت خواہ ہو۔ اہل و عیال کے لیے واپسی تک اخراجات کا انتظام کرے، فرض کی ادائیگی کر دے۔ جو شخص خلوص دل سے سفر حج اختیار کرتا ہے اس کے دل میں محبت الہی کی ایسی شمع روشن ہو جاتی ہے جو اس کے قلب کو غلاظتوں سے پاک کر کے ہدایت سے منور کر دیتی ہے۔ حج کے اس خاص موقع پر دنیا کے ہر کونے سے آنے والے بندگان الہی ایک لباس، ایک امام اور ایک مقصد کے تحت مساوات کا بے مثال اور لازوال عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسی مثال دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھنا ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے بعد نفسانی خواہشات، فسق و فجور اور برائیوں سے اجتناب کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا معصوم بچہ۔ پس اہل مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسے اسلام کا ایک اہم رکن تصور کرتے ہوئے اسے پورے احترام اور عقیدے کے مطابق ادا کرے۔ اس دوران نفس کے خلاف جہاد، عبادتوں اور ریاضتوں سے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔